دیکھو، سخاوت اور اس کے مقابلے میں ہے بخل، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں ابواب کو جمع فرمایا ہے، سخاوت کو بھی اور بخل کو بھی۔ سخاوت کا مطلب ہے اپنی ضرورت سے زائد چیز کو اللہ کے راستے میں ثواب کی نیت سے دینا، یہ ہے سخاوت۔ یا حسب ضرورت، حسب ضرورت، ضرورت مند کو کوئی چیز عطا کر دینا، یہ ہے سخاوت۔ سیدنا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے اتنا جو زبیر مجھے دیتے ہیں، یعنی خرچے کو زبیر جو کچھ دیتے ہیں بس اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ اور ہے نہیں۔ ہاں، زبیر کے پاس ہے، اور میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اپنا آخرت بنانا چاہتی ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو، اور پھر حضور نے خاص طور پر یہ فرمایا کہ دیکھو، کنجوسی مت کرو ورنہ پھر تم پر کنجوسی کی جائے گی، لا تو کی فیو کا علیک، حضور نے فرمایا کہ کنجوسی مت کرو ورنہ تم پر کنجوسی کی جائے گی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لا تحصی، حضور نے فرمایا کہ گن گن کر مت دو ورنہ تم کو بھی گن گن کر دیا جائے گا۔ دیکھو، اس روایت میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ کتاب الزکوٰۃ میں آئے گا کہ کیا عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی۔ یہ روایت اب کتاب الزکوٰۃ میں آئے گی تفصیل سے، اور احکامات وہی ہیں کہ ایک عورت شوہر کی اجازت کے بغیر مال دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کو حضور نے کیوں فرمایا، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت مال نہیں دے سکتی، شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتی۔ تو پھر حضور نے حضرت اسماء کو کیوں فرمایا کہ تم دو؟ اور نہ صرف یہ بلکہ یہ فرمایا کہ خوب دو، گن گن کے مت دو، کیونکہ اگر تم گن گن کر دو گی تو تم کو گن گن کر دیا جائے گا، مطلب یہ کہ خوب دو، لٹاؤ۔ تو شوہر کے مال پہ بلا اجازت دینے کی حضور نے حضرت اسماء کو اجازت کیوں دی؟ دیکھو، اس کو سمجھو، مسئلہ تو وہی ہے کہ عورت بلا اجازت شوہر کے مال کو خرچ نہیں کر سکتی۔ پھر حضور نے جو اجازت دی اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضور کے ہم زلف ہیں، حضور کے ساڑو ہیں، حضرت اسماء حضرت عائشہ دونوں بہنیں ہیں، اس اعتبار سے حضرت زبیر حضور کے ساڑو ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت زبیر کے مزاج سے حضور واقف تھے، حضرت زبیر کے مزاج سے واقف تھے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اگر عورت کے اس دینی معاملات میں خرچ کرنے سے ناراض نہیں ہوتا ہو، شوہر اگر عورت کے بلا اجازت مال خرچ کرنے سے ناراض نہ ہوتا ہو تو عورت کے لیے گنجائش ہے کہ وہ خرچ کرے۔ ہاں، شوہر اگر ناراض ہوتا ہے، ناگوار ہوتا ہے، تو پھر اجازت نہیں۔ تو اس علت کی بنیاد پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا مزاج سے حضور واقف تھے کہ اگر وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے اور وہ عادی تھے کرنے کے، اور حضرت اسماء کرتی تو وہ ناراض نہیں ہوتے، اس لیے حضور نے اجازت دی۔ اور یہ کیسے پتہ چلا کہ حضرت زبیر کی عادت تھی؟ دیکھو، اس کو سمجھنے کے لیے ایک روایت حضرت زبیر کا مزاج سمجھو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ امانت لا کر رکھاتے تھے، تو حضرت زبیر فرماتے کہ بھائی میرے پاس امانت مت رکھو، کیونکہ پتہ نہیں امانت میں پھر تصرف کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، تم مجھے قرض دے دو، میں اپنی مرضی سے اس کو جیسے چاہے استعمال کروں، اور جب تم کو ضرورت ہو مجھ سے لے لو، یعنی امانت کے طور پر نہیں، قرض کے طور پر مجھے دے دو، جب تمہیں ضرورت ہو لے لو۔ تو لوگ لا کر رکھاتے، حضرت زبیر اپنے تصرف میں اس کو لاتے، اور جس کی جب ضرورت ہوتی تو ادھر ادھر کر کے دے دیا کرتے۔ یہاں تک کہ جب ان کا آخری وقت ہونے لگا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ کو بلایا، اپنے صاحبزادے کو، اور فرمایا کہ بیٹا، مجھے خود یاد نہیں ہے کہ کتنوں کا میرے اوپر قرضہ ہے،
اس لیے میرے انتقال کے بعد جو تم سے آ کر کہے کہ میرا ان کے اوپر قرضہ ہے تو دے دینا، بلا تحقیق دے دینا، اور اگر تم عاجز ہو جاؤ، یعنی کوئی اتنا مطالبہ کرے کہ ایک آدمی کا مال ہو اور بیوی اس کی اجازت کے بغیر مال لے، تو فقہا نے اس کو صحیح قرار نہیں دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ میرے پاس مال نہیں ہوتا سوائے اتنا جتنا زبیر مجھے دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ جو کچھ زبیر رکھتے ہیں وہ مال ہوتا ہے، تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر مال فی سبیل اللہ دوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دو، اور اتنا ہی نہیں، حضور نے فرمایا کہ دیکھو کنجوسی مت کرو ورنہ پھر تمہیں بھی تھوڑا دیا جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جب فقہ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر فی سبیل اللہ خرچ نہیں کر سکتی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو اجازت کیوں دی؟ میں نے بتلایا تھا کہ اجازت کی دو قسمیں ہیں، ایک اجازت صراحتاً ہے اور ایک اجازت دلالتاً ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، اور کثرت سے انفاق فی سبیل اللہ کے عادی تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج سے واقف تھے، اور فقہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر شوہر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ناراض نہ ہوتا ہو بلکہ اسے خوشی ہوتی، تو یہ جزیہ ہے کہ عورت اپنے شوہر سے پوچھے بغیر بھی مال دے سکتی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا یعنی حضرت حضور کو حضرت زبیر کے اس صفت کے متعلق علم تھا، اور حضور جانتے تھے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اگر اسماء خرچ کریں گے تو وہ ناراض نہیں ہوں گے بلکہ خوشی ہوں گے، اس لیے حضور نے ان کو اجازت دی۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی جہاں تک بات تھی تو میں وہ واقعہ بتلا رہا تھا کہ حضرت زبیر اس زمانے میں لوگوں کی بینک تھے، کوئی آدمی لا کر ان کے پاس امانت رکھا تھا تو وہ صاف کہتے کہ مجھے امانت مت دو بلکہ مجھے اختیار دے دو، میں اس مال کو جو چاہوں کروں، اور جب تمہیں ضرورت پڑے تم مجھ سے لے لو۔ تو لوگ لا کر ان کے پاس مال رکھاتے اور حضرت زبیر اس مال کو اپنے تصرف میں لاتے اور زیادہ تر اسے فی سبیل اللہ خرچ کرتے، زیادہ تر فی سبیل اللہ خرچ کرتے۔ اور جب آخری وقت ہونے لگا تو اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو میرے اوپر کتنے لوگوں کا قرض ہے مجھے خود نہیں معلوم، اس لیے میرے مرنے کے بعد اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ میرا زبیر پر قرض ہے تو بلا تحقیق دے دو، اور اگر کوئی تم سے اتنا مطالبہ کرے جو تمہاری طاقت سے زیادہ ہو، اگر کوئی آ کر تم سے اتنا مطالبہ کرے جو تمہاری طاقت سے زیادہ ہو تو پھر ایک عمل میں بتلاتا ہوں وہ عمل کرو۔ فرمایا کہ ایسے موقع پر تم 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے زبیر کے رب، فلاں آدمی نے زبیر پر قرض کی بات کہی ہے، میں اس سے عاجز ہوں، آپ اپنے غیب سے ادا کر دیں، بس یہ کہو۔ حضرت زبیر کا انتقال ہوا، جتنے لوگ آتے گئے حضرت عبداللہ ادا کرتے گئے، تو ایک آدمی نے آ کر مطالبہ کیا کہ تمہارے ابا پر میرا 1 لاکھ درہم کا قرض ہے۔ تو وہ 1 لاکھ تو لامحالہ ان کی طاقت سے باہر تھا، تو
اب یہ بیچارے اپنے والد کی عمل پر اندر گئے، اور وہ اندر گئے اور یہ صاحب یہ سمجھے کہ شاید میرے مانگنے سے ان کو شرمندگی ہوئی، وہ گھر چلے گئے۔ یہ اندر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اسی طریقے سے دعا کر کے واپس آئے تک وہ صاحب نہیں تھے۔ ابھی وہ وہیں ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ایک زمین ہے وہ زمین میں خریدنا چاہتا ہوں، آپ کتنے میں دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ درہم اس کی قیمت تھی بھی اس زمین کی، تو کہا 1 لاکھ۔ تو کہا ٹھیک ہے، آپ ابھی انتظار کیجئے، اگر کوئی اور اس سے زائد قیمت لگائے تو مجھ سے مشورہ کرے بغیر مت بیچیے۔ یہ کہہ کر وہ صاحب چلے گئے۔ اتنی دیر میں ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک آدمی آیا اور کہا کہ وہ زمین میں آپ کی خریدنا، حضرت معاویہ خریدنا چاہتے ہیں اور کتنے دو گے؟ تو کہا کہ ایک صاحب نے اس کی قیمت لگائی ہے اور 1 لاکھ وہ دینے کی بات کر کے گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت معاویہ 2 لاکھ دینے تیار ہیں، اگر تم کہو تو ہم خرید لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلے پوچھ کے بتلاؤں گا، چونکہ ہمارا ایجاب ان سے ہو چکا ہے۔ تو وہ صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر وہ اس سے زائد قیمت بتلائیں تو پھر ہم سے پوچھے بغیر نہ دینا۔ تو وہ صاحب پہلے والے آئے، کہا کہ بھائی 2 لاکھ اس کی قیمت آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں 3 لاکھ دینے تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں ان سے پوچھ کے بتلاؤں گا، چونکہ ان سے میں 2 لاکھ کی بات کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ اس سے زیادہ کہیں تو پھر مجھ سے پوچھے بغیر نہ دینا۔ اس طرح بات بڑھتی گئی یہاں تک کہ 10 لاکھ طے ہوا، اور 10 لاکھ میں معاملہ طے ہو گیا، اور وہ زمین جو 1 لاکھ کی تھی وہ 10 لاکھ میں بکی۔ مثل الذین ينفقون من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها۔ تو اس طرح نظام بنا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا یہ مزاج تھا، اس اعتبار سے حضور ان کی تفصیلات سے واقف تھے، اس لیے حضور نے برملا اجازت دی کہ جیسے چاہو خرچ کرو۔ یعنی حضرت اسماء کو اجازت دی حضور نے کہ اور ان کے خرچ کرنے سے شوہر کو کوئی گرانی نہیں ہوگی، اس لیے حضور نے اجازت دی۔ اور اگر عمومی اعتبار سے عورت کے خرچ کرنے سے شوہر کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر عورت کو وہی فقہ کا مسئلہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔ بہرحال سخاوت ضروری چیز ہے، اور یہ سخاوت نہیں ہوگی تو معاشرہ تنگ ہو جائے گا۔ لوگ دیں گے دلائیں گے تبھی تو مدارس چلیں گے، لوگ دیں گے نہیں تو مدارس کہاں سے چلیں گے؟ تو یہ مدارس چلیں گے، تنظیمیں چلیں گی، یہ سخاوت ہی کی بنیاد پر چلیں گی، اس لیے یہ سخاوت ضروری ہے۔ اس کا اپوزٹ ہے بخل، چونکہ سخاوت سے لوگ قریب ہوں گے اور بخالت سے لوگ دور ہوں گے۔ بخیل کو کوئی پسند نہیں کرے گا۔ دیکھو بخالت کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمایا خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن۔ حضور نے فرمایا کہ 2 عادتیں ہیں جو کسی بھی مؤمن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا کہ 2 عادتیں کسی بھی مؤمن میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایک ساتھ ایک مؤمن میں دونوں عادتیں ہوں ایسا نہیں ہو سکتا، ایک تو ہو سکتی۔ اور حضور نے فرمایا کہ البخل وسوء الخلق، ایک بخالت اور دوسرا بد اخلاقی۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے المعی میں فرمایا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن میں یہ 2 صفات بیک وقت یہ نہیں ہو سکتا، ایک مومن کے اندر یہ دونوں صفات بیک وقت جمع ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت نے فرمایا تجربہ بھی یہی ہے، جو بخیل ہوگا وہ بد اخلاق نہیں ہوگا، بخیل بڑا خوش اخلاق ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ بخیل جو ہوگا وہ بڑا خوش اخلاق ہوگا، اور جو بد اخلاق ہوگا وہ بخیل نہیں ہو سکتا، وہ خوب دینے والا ہوگا۔ اور یہ واقعتاً ایسا ہے، جو بد اخلاق ہوتا ہے وہ عام طور پر دریا دل ہوتا ہے، لٹانے والا ہوتا ہے، اور جو بخیل ہوگا وہ اتنا خوش اخلاق ہوگا کہ پتے کا پانی نہیں ہلنے دے گا۔ تو
تو حضرت نے یہ بات فرمائی کہ ایک مومن کے اندر یہ دو صفات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اور پھر اس کے بعد اگلی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی دغاباز، بخیل اور احسان جتلانے والا ہرگز داخل نہیں ہوگا. خبن کے معنی ہیں دغاباز، اور بخیل اور منان احسان جتلانے والا. حضور نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ. اور دیکھو یہ دخول سے دخول اولا مراد ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ دخول دائمی، بلکہ یہ اپنی سزا کاٹ کر پھر جنت میں جائے گا، تو یہ دخول اولا مراد ہے. پھر اگلی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن غر کریم. حضور نے فرمایا کہ ایک مؤمن آدمی سادہ دل، بھولا بھالا، شریف ہوتا ہے. المؤمن غر کریم، سادہ دل، بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے. اور فاجر آدمی دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے، خب لئیم. دیکھو یہ جو روایت ہے، اس روایت سے بعض لوگوں نے دوسری روایت کے معارض سمجھا. وہ مشہور روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. حضور نے فرمایا کہ ایک مؤمن آدمی دو مرتبہ ایک ہی گڑھے سے، ایک ہی سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا. تو اس روایت میں یہ بتلایا گیا کہ ایک مؤمن آدمی دو مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا، یعنی دو مرتبہ دھوکہ نہیں کھا سکتا. اور اس روایت میں مؤمن کی صفت یہ بتلائی گئی کہ وہ بیچارہ بھولا بھالا ہوتا ہے اور ہمیشہ دھوکہ کھا جاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان دونوں روایتوں میں تعارض ہے، تضاد ہے، حالانکہ تضاد نہیں ہے. دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مرتین کا لفظ آیا ہے روایت میں، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، یہ مرتين تثنیہ کے لیے نہیں ہے. حدیث میں جو مرتين کا لفظ آیا ہے وہ تثنیہ کے واسطے نہیں ہے، بلکہ وہ تکثیر کو بیان کرنے کے لیے. جیسے قرآن مجید کے اندر آیا ہے الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین. یہاں تثنیہ آیا ہے کرتین، اور یہاں دوبارہ مراد نہیں ہے، بار بار مراد ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے پھر تو اپنی نگاہ بار بار لوٹا. تو یہ جو کرتین تثنیہ ہے یہ تثنیہ کے واسطے نہیں ہے، بلکہ یہ تکثیر کے واسطے ہے. ایسے ہی اس روایت کے اندر بھی جو مرتین کا لفظ آیا ہے یہ مرتین تثنیہ کے واسطے نہیں ہے، بلکہ تکثیر کے واسطے مقصود ہے. مطلب یہ ہے کہ مؤمن آدمی بار 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 دھوکہ کھائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں بھولے بھالے ہونے کی وجہ سے، سادہ لو ہونے کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہو کر ایک آدھ مرتبہ دھوکہ کھا لے، الگ بات، لیکن اسی سے ایک ہی مرتبہ بار بار دھوکہ کھائے، یہ مومن کی صفت نہیں. تو جب یہ مفہوم ہوگا تو پھر روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ مومن آدمی بیچارہ بھولا ہوتا ہے، سادہ طبیعت ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ جلدی کسی کی بات پہ یقین کر لیتا ہے اور بھروسہ کر لیا، اور وہی دوسرا پھر اس کو دھوکہ دیا، وہ جب بیچارہ سیدھا سادہ طبیعت کا بھولا بھالا مان لیا. تو یہ روایت میں جو بعض محدثین کرام نے تعارض سمجھا ہے، یہ تعارض نہیں ہے، بلکہ یہ روایت کا مفہوم الگ ہے اور اس روایت کا مفہوم الگ ہے، اس لیے کوئی تعارض نہیں ہے. چلیے، آدمی کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ ضروری بھی ہے. انسان اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو اگر خوشحال نہیں رکھے گا تو پھر زندگی میں تلخی پیدا ہو. بیوی کو اگر پاکٹ منی نہیں دے گا تو وہ شوہر کی پاکٹ پہ نظر رکھے گی اور تھوڑا تھوڑا کرنے کی عادی ہوگی اور بعد میں پھر پوری تنخواہ ختم کر دے گی. ایسے ہی معاملہ بچوں کا ہے. بچوں کی اگر ضرورتوں کی تکمیل نہیں ہوگی تو پھر اس کے نتیجے میں وہ ابتدائی مرحلے میں چوری کے عادی بنیں گے اور تھوڑا تھوڑا چوری کریں گے اور بعد میں پورا گھر صاف کریں گے.
اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ آدمی کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی قابل ثواب ہے. یہاں صدقہ سے مراد ہے قابل ثواب، یعنی اس پر بھی اللہ کے پاس اجر و ثواب مرتب ہے. اور اگلی روایت میں حضور نے فرمایا افضل الدینار، حضور نے فرمایا کہ افضل دینار یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جو ثواب مرتب ہے وہ 3 ہیں. یعنی ایسے اخراجات جس پر اللہ کی طرف سے ثواب متعین ہیں وہ 3 ہیں. پہلا فرمایا کہ وہ دینار جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، اور دوسرا وہ دینار جو آدمی اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرے گا، اور تیسرا وہ دینار جو آدمی اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے گا. حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدأ بالعیال، ان تینوں میں پہلا حضور نے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی ابتدا فرمائی. معلوم ہوا کہ یہ افضل الصدقہ ہے. اور اگلی آگے روایات آئیں گی. حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو خوشحال چھوڑو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ تم اپنی عیال کو دوسروں کے سامنے محتاج اور ہاتھ پھیلاتا ہوا چھوڑو. اس لیے میں نے پرسوں بتلایا کہ آدمی اپنی اہل و عیال کو فارغ البال چھوڑے، یہ بہتر ہے بمقابل اس کے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھر، یہ مناسب نہیں. اور اہل و عیال کے لیے جمع پونجی کرنے پر اتنا مگن ہو جائے کہ حقوق واجبہ بھی ادا نہ کرے، یہ بھی غلط ہے. حقوق واجبہ بھی ادا کرے اور اس کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے فیوچر کی پلاننگ کرے، یہ بھی مناسب. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس آدمی سے بڑھ کر اجر کے اعتبار سے کون سا آدمی ہو سکتا ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر خرچ کرے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ان کو بے نیاز کر دے، پاک دامن رکھے، اور اس کے ذریعے اللہ ان کو بے نیاز کرے. یعنی یعفہم اللہ بی ویغنیہم اللہ بی، یعنی پاک دامن کا مطلب یہ ہے کہ جب ضرورتیں پوری ہوں گی تو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. اور یہ تجربہ ہے، جو آدمی اپنے اہل و عیال اپنے بچوں کو اچھا کھاتا پلاتا رکھے گا اپنی حیثیت کے مطابق، تو پھر ان پہ للچائی بھی نگاہیں بچوں میں نہیں ہوں. اور جو آدمی اپنے بچوں کو صحیح طور پہ نہیں کھلاتا تو وہ دوسروں کے مال پہ نظر رکھتے ہیں بچے. اور یہ تربیت کے اصول میں سے ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بچوں کو دل کھول کے کھلاؤ، اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو دل کھول کے کھلاؤ. اور عورت کو پاکٹ منی دینی چاہیے، چاہے اخراجات پورے کرو. دیکھو اس سلسلے میں بعض مردوں کی الگ الگ کیفیتیں ہوتی ہیں. بعض مرد یہاں رجال بننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے، اس لیے عورت کو پیسے دیں گے نہیں. دال بھی لائیں گے تو وہی لائیں گے، اور عورت کی ضرورت کا سامان بھی لائیں گے تو وہی لائیں گے. تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ یہ بھی صحیح، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر قسم کی ضرورت مرد ہی پوری کرے. بعض مرتبہ عورتوں کو ان کی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مرد کے سامنے چاہے شوہری کیوں نہ ہو ہاتھ پھیلاتے ہوئے بعض مرتبہ شرمندگی ہوتی. اس لیے یہ آداب میں سے ہے کہ عورتوں کو ان کا حق دے دینا چاہیے، اور بلکہ سنت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آئے گا نفقات میں، وہ مناقب میں، کہ حضور ازواج مطہرات کا 1 سالہ پیشگی نفقہ دے دیا کرتے تھے. وہاں حضور رجال بننے کی کوشش نہیں کی. حضور نے اہل و عیال کو ہر ایک کو اپنا اپنا اختیار دے دیا، وہ جو چاہے کرے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ صحابیات ازواج مطہرات جیسے ہی ملتا پورا خرچ کر دیا کرتی فی سبیل اللہ. اس لیے عورتوں کو ان کی اپنی پاکٹ منی دینی چاہیے، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کریں. اور پھر اس پاکٹ منی میں استفسار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ استفسار کرو گے تو باللہ محالہ وہ بیچاری شرمندہ ہوگی. ہو سکتا ہے وہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے، وہ اپنے بھائی بہنوں پہ خرچ کرے، کہیں بھی خرچ کرے. اب آپ پوچھیں گے کیا کرے تھے، پیسے دیا تھا نا. اب وہ بیچاری بولنے میں کترائے گی، اب اس کے نتیجے میں چخ پخ ہونے کا امکان ہے. اس لیے عورتوں کو جب پاکٹ منی دو تو پوچھو ہی مت، وہ جو چاہیں کر لیں، اور اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے. اور دیکھو اس سے ہٹ کر ایک بات کہتا ہوں، یہ میرا اپنا تجربہ ہے، اپنے بڑوں سے سنا ہوا، ضروری نہیں ہے تم اس سے اتفاق رکھو. عورت کو چاہے عورت جون سی بھی ہو، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، 4، اور یہی چاروں فسادی ہیں.
بزرگان دین کا مقولہ ہے کہ بلکہ شاید غالباً حدیث ہے، مجھے تحقیق نہیں ہے اس کی، کل قیامت کے دن اللہ پاک مرد کو جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیں گے تو یہ 4 عورتیں آڑے آئیں گی، ماں، بیوی، بیٹی، بہن، اور چاروں کہیں گی کہ اس نے ہمارے اوپر دعوت کا تبلیغ کا کام نہیں کیا تھا، خالی چلے اور 40 دن اور 4 مہینے لوگوں کے لیے نکلتا تھا، ہمارے اوپر کوئی تبلیغ اس نے نہیں کی، تو وہ آڑ بنیں گی جنت میں جانے کے واسطے۔ اس لیے گھر کی تبلیغ بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ان 4 قسم کی عورتوں کو کبھی بھی اپنی ٹوٹل آمدنی نہیں بتاؤ، ورنہ جینا حرام کر دیں گے۔ ٹوٹل آمدنی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں بتانا چاہیے، ٹوٹل آمدنی، ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، کبھی نہیں بتاؤ۔ اور کچھ پونجی رکھو، کچھ پونجی، مثلا ایک ٹیوشن، تو ایک ٹیوشن کی آمدنی پیچھے رکھو، وہ ٹیوشن ہے ہی نہیں سمجھو، ورنہ گھر میں بتلا دو کہ میں 10,000 کما رہا ہوں، 10,000 بتا دو گے تو عورتیں 10,000 کے خرچے نکالیں گی۔ عورتوں کا ہاتھ کبھی نہیں تھکے گا خرچ کرنے پر، چاہے ماں ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بہن ہو۔ انہیں آئے گی بھیا دیو نا، انہیں آئے گی جی دیو نا جی، ذرا یہ خرچے آ گئے جی۔ اماں بولتی تیر کو میں مٹھی پڑو منہ پہ، ہمارا کیا کر رہا، لا ادھر۔ بیٹی آتی، بابا پلیز بابا دیجیے نا بابا۔ اب وہ مرد بیچارہ یہ 4 رشتوں کے آگے جھک جائے گا۔ اس لیے کچھ تو پیچھے ہونا چاہیے تاکہ اللہ نہ کرے کوئی آڑی مصیبت آ جائے تو اس موقع پر یہ پونجی کام آئے۔ دیکھو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ہم لوگوں سے، یہ جو پونجی پیچھے رکھنے کے واسطے ہم لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، یا ذہن نہیں رہتا، پتہ نہیں معلوم نہیں کیا ہے۔ مہینے میں سے کچھ حصہ میرا ہے ہی نہیں، سمجھو وہ ہے ہی نہیں میرا۔ اگر اپنے اندر جمع کرنے کی عادت نہیں ہے تو چٹھی ڈالو، جھک مار کے دینا ہے چٹھی میں۔ اگر پہلے تو خود جمع کرنے کی عادت ڈالو، اور اتنا اپنے آپ کو مجبور کرو کہ وہ میرے ہے ہی نہیں، ورنہ جمع بھی کر رہے ہیں، ادھر آیا اس میں سے نکال لیے، ادھر آیا اس میں سے نکال لیے، تو کیا خاک جمع ہوں گے؟ اگر اتنا اپنے آپ پہ جبر کر سکتے ہو کہ جمع کر سکتے ہو تو کرو، خود کرو، اور اگر خود نہیں کر سکتے تو چٹھی ڈالو۔ لیکن وہ ایک حصہ وہ میرا ہے ہی نہیں سمجھو، اور وہ گھر والوں کو کبھی نہ بتلاؤ، اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور دیکھو ایک بات میں کہتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اور ہمارے اکابر اس سے انکار کریں گے، لیکن تجربہ یہی ہے مولوی صاحب، شادی ہر ایک بالغ کی تمنا ہے، بلکہ بلوغت کے بعد سے سب سے عین خواہش یہی ہے کہ جلدی میری شادی ہو۔ لیکن آج کل کے حالات کے اعتبار سے جب تک پس پونجی 2 لاکھ سے اوپر نہ ہو شادی کا سوچو مت، جب تک 2 لاکھ کے اوپر نہ ہو شادی کا مت سوچو۔ سب کی قسمت سیف اللہ کی نہیں ہوتی، وہ تو بیچارے کی قسمت ہے، پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی کام آ گئی، اللہ والا آدمی اللہ والی بیٹی دے دیا، ورنہ ہر ایک کی قسمت ایسی نہیں ہوتی۔ اخراجات لا محالہ شادی کے بعد شروع ہوں گے، اور بعض اخراجات بے تحاشا ہو جاتے ہیں، اور تمہارے پاس اگر اس وقت پس پونجی نہیں ہوگی تو لا محالہ ابتدائی مرحلے میں پریشان ہوگی۔ دیکھو میں میری بات کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے ہمارے اکابر انکار کریں گے اس سے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، ایمان ہے اس پر۔ ان یکونوا فقراء، اللہ تعالیٰ نے نکاح کے متعلق فرمایا، وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اپنی جگہ صحیح ہے، ایمان ہے، لیکن اسباب کے دائرے کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ اسباب کے اعتبار سے کم لازمی طور پر اس زمانے میں 2 لاکھ سے نیچے کا سوچو مت شادی کا۔ اور جہاں تک مسئلہ اپنے آپ پہ قابو کے نہ ہونے کا ہے تو یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، روزے رکھو، کس نے روکا ہے؟ کثرت سے روزے رکھو اور اپنی شہوت کو توڑو۔ لیکن یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ جا کے بابا کو بول رہے میرے کنٹرول نہیں ہو رہا شادی کرو، اماں کو بول رہے کنٹرول نہیں ہو رہا شادی کرو، اور اس کے بعد شادی ہو گئی ختم، اس کے پاس گیا ہاتھ پھیلایا، اس کے پاس گیا ہاتھ پھیلایا، وقعت ختم ہو جائے۔ اور زندگیوں میں تلخیاں ابتدائی مرحلے میں آ گئی میرے عزیزو، پھر وہ تلخیاں مرے دم تک ختم نہیں ہوتی۔ یہ 10 مثالیں میرے سامنے ہیں
ابتدائی مرحلے کی شادی میں جب تلخیاں میاں بیوی میں آ گئیں تو مرے دم تک وہ تلخیاں نہیں گئیں، اور اخیر میں 5 6 بچے ہونے کے بعد بھی طلاق کی نوبت آئی ہے۔ اور ابتدائی مرحلے میں 1 2 سال 3 سال 4 سال کے وقفے میں زندگی خوشحال گزری تو انشاءاللہ زندگی بھر کی خوشحالی ہے۔ اور عورت بڑی امیدیں لے کر تمہارے پاس آتی ہے، اپنے ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، سب کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئی، اب وہ بیچاری امیدیں تم سے لگائی اور تم اس امیدوں کو پورا نہیں کرو گی تو تنگ دل ہوگی تم سے۔ اس لیے کچھ پس پونجی ہونا، یہ اخراجات سے ہٹکے کی بات کہہ رہا ہوں میں، یہ ولیمے اور سونا چڑھانا اور یہ سب اخراجات سے ہٹکے کی بات کہہ رہا ہوں، وہ ملا کے اخراجات کی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج تم سونا ڈالو گے، ایک تولہ کم سے کم ڈالو گے تو 50,000 تو ایسے ہی نکلیں گے، تو 2 لاکھ پس پونجی میں 2 تولہ سونا ڈالو گے تو 1 لاکھ یہ نکل گئے۔ آپ شادی کی شیروانی سے ہو گئے تو 20,000 تو ایسے ہی نکلیں گے۔ کیا خاک جمع ہے تمہارے پاس؟ یہ اخراجات سے ہٹ کر، مکمل اخراجات سے ہٹ کے وہ 2 لاکھ جو تمہارے نہیں ہیں بول کے جو میں بولا، وہ 2 لاکھ رکھ کے شادی کرنے کا سوچو۔ میری بات کا یہ مطلب بھی نہیں کہ خواہ خواہ کے مساڼ اور بیل بنتے پھرو، یہ مطلب بھی نہیں میرا۔ اس بات کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محنت کر کے جمع کرنے کی کوشش کرو، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ مطلب نہیں کہ صاحب پیسے نہیں ہے کیا شادی کروں، پیسے نہیں ہے کیا شادی کروں، یہ مطلب میرا نہیں ہے قطعاً۔ میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ محنت کرو، یہ عمر ہے محنت کرنے کی، جوانی کی۔ بعد میں جب قوا کمزور ہوں گے تو چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ زیادہ سے زیادہ محنت کرو، دن رات ایک کرو، کچھ بنو، اپنے آپ کو بناؤ، اس کے بعد فیوچر بناؤ، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ بہرحال سب سے بڑی چیز یہی ہے، ماں باپ اپنے اہل و عیال کو خوش رکھو اور ان کے ضرورتوں کے مطابق تقسیم دو، اور سب سے بڑا صدقہ اور سب سے بڑی نیکی ہے۔ چلو اس کے بعد نہیں ہے وغایت الضیافت کم، دوسرے نسخے میں پڑھتا ہے عربی نسخے میں، اس لیے وہاں دکھتی نہیں اسے عبارت۔ دیکھو بھائی، عبارت پڑھنے والا یہ ہندوستانی نسخے میں پڑھو، وہ عربی نسخے میں مت پڑھو عبارت۔ دیکھو یہ باب ہے ضیافت، اور ضیافت کی مدت کتنے دن ہے۔ دیکھو پہلے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ضیافت ایک شرعی حق ہے، ضیافت ایک شرعی حق ہے۔ دیکھو پہلے زمانے میں سہولتیں نہیں تھیں، اب آج کل تو سہولتیں ہیں، آدمی کہیں بھی جائے، ہوٹلز دستیاب ہیں، لیکن پہلے زمانے میں ہوٹل تو تھی نہیں، سرائے ہوتے تھے، اس لیے مہمان نوازی حق تھا، مہمان نوازی حق تھا، یعنی ایک دوسرا آدمی، ایک قبیلے والا، ایک قافلے والا، ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں والے پر اپنی میزبانی کا حق سمجھتا تھا۔ دیکھو جلالین میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر کے واقعے میں استطعما کا لفظ آیا ہے، نہیں یہ استطعما تو جلالین کا لفظ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور خضر ایک بستی میں پہنچے اور وہاں جا کر ان لوگوں سے کھانا طلب کیا، ہے نا واقعہ، انہوں نے انکار کر دیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے ضیافت سے انکار کر دیا۔ تو وہاں یہی سوال ہوگا کہ اولو العزم پیغمبر ہیں
اور حضرت خضر بھی، انہوں نے کھانا کیوں مانگا؟ مانگنا تو اچھی چیز نہیں ہے. تو اس کا جواب وہی ہے کہ ہر آدمی کسی اجنبی جگہ پر جائے تو وہاں وہ مہمان نوازی کا مطالبہ حق تھا، اس لیے اپنے حق کا مطالبہ کیا. تو ایسے ہی پہلے زمانے میں یہ مسئلہ تھا کہ سرائے تھے، دستیاب تھی، سہولتیں میسر نہیں تھیں، تو لوگ اپنا حق سمجھ کر مہمان نوازی مانگتے تھے. اسی لیے علماء کرام میں سے بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ مہمان نوازی سنت مؤکدہ ہے. بعض حضرات نے بلکہ جمہور علماء نے یہ فرمایا کہ مہمان نوازی سنت مؤکدہ ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ مہمان نوازی واجب ہے. اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کا یہی رجحان ہے. ابو داود کا یہی رجحان ہے کہ مہمان نوازی واجب ہے. اور دیکھو ایک روایت ہے، اور ابو داود کے اندر یہ روایت آئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ الضیف حق علی کل مسلم. لیلۃ الضیف حق علی کل مسلم. حق وجوب کے لیے آتا ہے، اس لیے امام ابو داود نے اور بعض محدثین کرام نے فرمایا کہ مہمان نوازی شرعی واجب حق ہے. اور یہ جو باب کی حدیث ہے، اس حدیث میں بھی یہی بات فرمائی گئی ہے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. اور دیکھو آگے جو جائزتہ کا لفظ ہے یہ ضیفہ کا بدل ہے یا بیان ہے. جو آدمی اپنے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، یعنی اس کا انعام دے. یعنی ضیف فلیکرم ضیفہ کا بیان ہے، یعنی وہ اس کا انعام دے. تو صحابہ نے پوچھا ما جائزتہ، یعنی اس کا حق کیا ہے، یعنی وہ انعام کی حد کیا ہے. ما جائزتہ کا یہ مطلب ہے کہ اس مہمان نوازی کا اس انعام کی حد کیا ہے. تو پھر انہوں نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ والضیافت قال یوم ولیلہ، فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات، اور اس کے بعد مہمان نوازی 3 دن. دیکھو اس حدیث کا مطلب یہ ہے، نہیں پہلے وہ مکمل سمجھو. میں نے بتلایا کہ مہمان نوازی بعض محدثین نے واجب قرار دیا، اور جمہور علماء نے مہمان نوازی کو سنت مؤکدہ قرار دیا. باب کی روایت سے بھی وجوب کی بات سمجھ میں آتی، لیکن وجوب نہیں ہے. دیکھو حق 2 قسم کا ہے. یہ جو حقن، وہ جو ابو داود والی روایت ہے حق علی کل مسلم، تو حق 2 قسم کا ہے، ایک حق شریعت اور ایک حق ضیافت. حق شریعت تو وجوب کا ہے، حق شریعت جو ہوتا ہے وہ تو واجب ہوتا ہے، لیکن حق انسانیت یہ واجب نہیں ہے. جیسے اس کو ایک مثال سے سمجھو، آدمی نکاح کرتا ہے تو شوہر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ شرعی حق ہے، لیکن ماں باپ کی یعنی ساس سسر کی خدمت کرنا یہ شرعی حق نہیں ہے، یہ اخلاقی حق ہے، حالانکہ وہ بھی حق ہے. تو جیسے بعض شرعی حق ہیں وہ وجوب کا درجہ ہے، اور بعض اخلاقی حق ہیں وہ وجوب نہیں ہے، مستحب ہے. ایسے ہی ضیافت والا جو حق ہے، جو حق بتلایا گیا ہے، یہ حق وجوب نہیں ہے، حق مستحب ہے. اس لیے یہ جو ضیافت ہے وہ واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے. پھر دوسری بات، جو اہتمام والی بات ہے وہ 1 دن 1 رات ہے. مہمان نوازی میں اہتمام کرنے کی جو بات ہے وہ 1 دن 1 رات. دوسرے دن ماحضر، اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماحضر کھلاؤ. تیسرے دن خیرات سمجھ کے کھلاؤ، خیرات سمجھ کے. آدمی نیکی کا کام کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، صدقہ سمجھ کے کھلاؤ. اور اس کے بعد اب وہ رہا بے شرم بیٹھ کے کھاتا رہے، تم خیرات سمجھ کے کھلاتے جاؤ. ایک واقعہ حضرت مفتی صاحب نے المعی میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک مہمان آیا، 1 دن اہتمام کیا، اب دوسرے دن ہو گیا، تیسرے دن ہو گیا، وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا. تو میاں بیوی نے پلان کیا
اور کہا کہ کم سے کم حضرت کتنے دن ٹھہریں گے اس کا اندازہ تو ہونا چاہیے. تو شوہر نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے ہمارے مہمان کی روزی کل بھی ہمارے پاس رکھی ہے، بات ایسی ہے. تو مہمان خاموش رہا. تو اندازہ ہو گیا کہ اگلے دن بھی رکنے والا ہے. تو بیوی نے کہا نہیں میرے حضرت سرتاج، بات اس ذات کی قسم جس نے ہمارے مہمان کی روزی پرسوں بھی ہمارے پاس رکھی ہے، بات وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، بات ایسی ہے. تو کوئی جواب نہیں آیا مہمان کی طرف سے. تو اندازہ ہو گیا کہ اور 2 دن رکیں گے. ابھی بات آگے بڑھنے والی تھی. مہمان نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کے یہاں میری روزی مکمل 1 مہینہ رکھی ہے. تو اندازہ ہو گیا کہ 1 مہینہ رکنے والا ہے. تو ایسے بے شرم ہوں گے تو اب ان کو دال پتلا کھلاؤ، کس نے روکا ہے؟ بقیہ مہمان آئے تو اہتمام ہونا چاہیے، اور اہتمام اپنی بساط کے مطابق ہونی چاہیے. دیکھو مہمان نوازی بھی آداب رکھتی ہے، اس میں بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. اس سلسلے میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ٹھوس ٹھوس کر کھلاتے ہیں. مہمان نوازی بھی ایک حق ہے اور ایک طریقہ ہے، اور اس طریقے اور سلیقے کے مطابق ہو تو ہر چیز اچھی لگتی ہے. بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کھلاؤ، خوب کھلاؤ، اب وہ بیچارہ کھائے گا اس کا پیٹ خراب ہوگا تو الٹا اور نقصان ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. مہمان نوازی بھی ایک آداب ہیں، اس آداب کے مطابق اہتمام کرو. اور خاص طور پر یہ سیکھنے والی چیز ہے، یہ سیکھنے والی چیز ہے. عام طور پر مہمان آپ کے پاس آنے والا ہے تو آپ مہمان سے پوچھو کہ حضرت آپ کیا کھائیں گے، اس کی خواہش کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق بناؤ. میرا ایک مسئلہ ہے، میں چکن نہیں کھاتا، زہر ہے میرے واسطے چکن. اب میں کسی کے پاس مہمان گیا، وہ بیچارہ چکن بریانی، چکن کری اور چکن فلاں اور 4 قسم کے چکن کا سالن بنایا، تو اب سوائے میں تکنے کے تو کچھ نہیں کر سکتا. اب میں جب کہوں گا کہ بھائی میں چکن نہیں کھاتا تو اب لا محالہ میزبان کو پریشانی، بتانے اب بیچارہ کیا انتظام کرے، شرمندگی بھی ہوگی اس کو. اس لیے میرے بے تکلف بعض شاگرد ہیں، جہاں میں جاتا ہوں تو بے تکلف ہیں، تو میں پہلے کہتا ہوں میاں میرے کو یہ چیز نہیں بنتی، میں جا رہا ہوں کھانے اس کے پاس. اب وہ میں وہاں جا کے تب تو تھوڑا ہی بیٹھوں گا، تو میں پہلے ہی بولتا ہوں دیکھ بھائی میں چکن نہیں کھاتا، میں آلو نہیں کھاتا. تو طریقہ یہ ہے کہ پوچھو مہمان سے، اور یہ بہت سلیقے کی چیز ہے. ایک مرتبہ میں کوئی بڑائی نہیں بتا رہا ہوں اپنی، میں سیکھی ہوئی بات تمہیں کہتا ہوں. ایک مرتبہ ناظم صاحب نے مجھے اچانک فون کیا، 4 بج رہے تھے غالباً، کہ 5 بجے مولانا مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم تشریف لانے والے ہیں، میں باہر ہوں، تم ایئرپورٹ سے جا کے ریسیو کر لو، تمہارے پاس ہی مہمان رہیں گے انہوں. تو میں بولا میرے پاس نمبر نہیں، حضرت ان کا نمبر دو. نائم صاحب نمبر بھیجے. تو 5 بجے ان کی دہلی سے فلائٹ تھی، تو میں فوری مفتی سلمان صاحب کو فون کیا. میں اپنا تعارف کرایا، حضرت میں عبدالعزیز لہجی ہوں، حیدرآباد سے بول رہا ہوں، مولانا عبدالقوی صاحب نے مجھے آپ کی ضیافت کی ذمہ داری دی ہے، حضرت آپ تشریف لائیں گے اور میرے گھر آپ کا قیام ہوگا. بشاشہ سے حضرت فرما دیں آپ بسہولت کیا کھانا پسند کریں گے. تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی حیدرآباد آئیں گے تو بریانی سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا حضرت مرچی سادی زیادہ یا نارمل؟ تو کہا نہیں، اچھی بات آپ نے پوچھی ہے، مرچی کم کھاتا ہوں. میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے، ایئرپورٹ پہ جب آپ تشریف لائیں گے تو عمامہ باندھ کر موٹا تازہ آدمی میں ہی آپ کے استقبال کے لیے کھڑا رہوں گا. تو حضرت ہنس کے ٹھیک ہے خامد. تو میں ایئرپورٹ پہ جا کے ٹھہرا، مفتی صاحب باہر نکلے، سیدھا میرے پاس آ کے السلام علیکم لہجی صاحب کہا. تو گرانی نہیں ہوئی ان کو بھی، مجھے بھی پریشانی نہیں ہوئی. اس کے بعد خیر کھانا وانا ہو گیا. 2 دن مفتی صاحب یہاں رہے، میرے پاس مہمان رہے. بعد میں ناظم صاحب میرے کو بولے کہ مفتی صاحب یہ بول کے گئے کہ پہلی مرتبہ مجھے ایسا سکون ملا، اندازہ ہو گیا کہ جا کے میرے کو کیا کھانا ہے، ورنہ عام طور پہ بے چینی رہتی. اور بڑوں کو ان کے مزاج کے اعتبار سے وہ کھاتے تھوڑا ہیں بیچارے. سلمان صاحب کی آپ غذا اگر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا آدھی چپاتی کھاتے ہیں بس، اور اگر اچھا پسند آ گیا تو 1 روٹی بس، اس سے زیادہ نہیں کھاتے. تو اب بیچارے تکلفات میں، اب اگر آپ بے تحاشا مرغن غذائیں اور یہ اور وہ بلا آپ اپنی میزبانی سے رکھیں گے، وہ بیچارے کیا کھائیں گے. مولانا زکریا صاحب سنبھلی دامت برکاتہم آتے ہیں، حضرت اتنا سادہ کھاتے، مرچی نام کی چیز نہیں ہونا ان کو کھانے میں. اب میں اگر بنا دوں بریانی اور خورما اور فلاں زبردست دستر بھر کے میں رکھ دوں گا، اب وہ بیچارے مرچی چھین نہیں سکتے.
تو کیا کھائیں گے؟ تو یہ آداب ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز میں نے اپنے بڑوں سے سیکھی ہے۔ ہمیشہ سلیقہ مندی ہر چیز ہونی چاہیے، سلیقے کے ساتھ کوئی کام کرو، بڑوں کو بھی راحت ہے۔ اور دیکھو دعائیں لو، دعاؤں کی درخواست مت کرو، دعائیں لو، اور دعائیں بے ساختہ جو نکلتی ہیں وہ اثر کرتی ہیں۔ ایک ہمارا ٹریڈ مارک بن گیا دعاؤں کی درخواست ہے، آخری لفظ ملاقات پہ فی امان اللہ ہونا چاہیے دعا کی، لیکن رخصتی کے وقت السلام علیکم کہہ کے رخصت ہونا چاہیے۔ غور کر لو، ہمارا لفظ ہوتا ہے دعا کی درخواست، مصافحہ کریں گے حضرت دعا کی درخواست ہے، اس کے بعد نہ سلام ہوگا نہ فی امان اللہ ہوگا، حالانکہ حدیث کے خلاف ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آخری لفظ سلام ہو، فی امان اللہ ہو۔ تو یہ معمولی چیزیں ہیں، لیکن اس پہ ذہن نہیں جاتا۔ اس لیے میزبان مہمان کا باضابطہ اہتمام کے ساتھ اکرام کرنا چاہیے، اور اس کی بشاشت کے مطابق، اس کی طبیعت کے موافق کھلاؤ، یہ اصل چیز ہے۔ یعنی وہ پیٹ بھر کے کھائے گا تو آپ کو بھی خوشی ہوگی، اس کو بھی خوشی ہوگی، ورنہ آپ اپنے اعتبار سے مکمل تیاری کر لیں گے، آپ کے گھر والوں کو بھی پریشانی ہوئی ہوگی، اتنا اہتمام کیا اور وہ بیچارہ مہمان کھا ہی نہیں سکتا، تو وہ کیا فائدہ؟ اب لا محالہ پھر وہ بازار کا ادھر کا ادھر کا وقت واحد میں اہتمام کرو تو خود کو بھی پریشانی، دوسرے کو بھی پریشانی۔ اس لیے یہ بھی سیکھنے والی چیزیں ہیں، میزبانی کے آداب ہیں، حق ہے، اور اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ چلو حضور نے فرمایا کہ ایک دن، ٹھہرو بھائی ٹھہرو، حضور نے فرمایا کہ مہمان نوازی 3 دن ہے، اور اس کا انعام یہ چلو ہاں وجائزت ہو، اور اس کی ذمہ داری یعنی اس کا انعام، اس کا حق 1 دن اور 1 رات، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ صدقہ ہوگا۔ اور پھر حضور نے کہا کہ مہمان کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ پڑا رہے، این یثوی عندہ، کہ وہ اس کے پاس پڑا رہے یہاں تک کہ اس کو تنگی میں ڈال دے۔ اور دیکھو اگر ایسی کبھی کوئی ضرورت پڑے کہ 1 سے زائد 3 دن سے زائد رکنے کی ضرورت پڑے، تو پھر ایسی صورت میں میزبان کو گرانی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا حق یہ ہے کہ اپنی طرف سے کچھ دے دو۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کسی کام سے کسی جگہ گئے اور وہاں 1 سے زائد دن ٹھہرنے کی ضرورت پڑتی، اولاً تو اپنا انتظام کرو، لیکن اگر کبھی ایسی کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں کچھ نہ کچھ بلا تکلف ہدیے کی شکل میں اس کو بھی دو، تاکہ اس کو حرج نہ ہو۔ جی